میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو نہایت ہی قسم پرسی کی حالت میں پایا۔ ایک پرانے اور بوسیدہ سے گھر میں دادی اماں، والدہ اور ایک بہن اور بھائی کے ساتھ میں بھی سانسیں لے رہی تھی۔ میں بچپن میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ بہن اور بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ دادی اماں بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، وہ سوائے اللہ اللہ کرنے کے کچھ نہ کرتی تھیں۔ لے دے کر گھر کا سارا بوجھ میری ماں پر تھا، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمارا پیٹ بھرتی تھی، مگر ان بڑے گھروں سے معمولی تنخواہ، جھوٹے کھانے اور اترن کے سوا کچھ نہ ملتا تھا۔ نہایت ہی مشکل سے وقت گزر رہا تھا۔ غریبی اور مفلسی ہمارا مقدر بن گئی تھی۔ ہم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے سہارے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ اپنی مرضی کا کھانا اور اپنی مرضی کے کپڑے خرید کے سلوائی کروا کے پہننا ہمارے نصیب میں نہ تھا۔ کبھی صدقے یا خیرات کا گوشت ہمارے گھر آ جاتا تو ہم تینوں بہن بھائی اس پر چیلوں کی مانند جھپٹ پڑتے تھے اور پھر بوٹی کم یا زیادہ ملنے پر آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ کپڑے بھی ہم لوگوں کے دیے ہوئے پہنتے اور کبھی ہم جوکر رکھتے، کیونکہ کوئی کپڑا سوٹ یا تو بڑا ہوتا یا پھر چھوٹا، مگر ہم ان کو ہی غنیمت جان کر پہن لیتے۔ ہمارے من میں بھی ڈھیروں خواہشیں تھیں، امنگیں اور مسرتیں تھیں، مگر تقدیر نے ہماری خواہشوں، امنگوں اور مسرتوں کو غربت کے کفن میں لپیٹ کر دفنا دیا تھا۔ میرے اسکول کی یونیفارم پہن کر اور بستہ گلے میں ڈال کر اسکول جانے کو جی چاہتا تھا، مگر یہ بھی میرے نصیب میں نہ تھا۔ میں محلے کی لڑکیوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو میرے سینے میں ہوک سی اٹھتی اور آنکھیں بھر آتی۔ میں سسکیاں بھرتی ہوئی گھر کے اندر آ جاتی، دادی جان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگتی۔ دادی اماں مجھے ڈھیروں پیار کرتی، دلاسا دیتی اور کہتی، بیٹی، مایوس ہونا کفر ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ شاہوں کو گدا اور گداؤں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ ہمارے دن بھی ضرور بدلیں گے، مگر کب دادی جان، کب؟ تب جب ہم سب گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے، میں شکوہ بھرے انداز میں کہتی اور ان کی گود سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ جاتی۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں ہیضہ کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی انسانی زندگی ہار جاتا تھا۔ ہر طرف خوفزدہ طاری تھا۔ ڈاکٹر اور حکیم کہتے تھے کہ پرہیز کریں، خاص کر گوشت وغیرہ سے۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں بھی صدقے کا گوشت آ گیا تو ہم نے فوراً ہی اسے پکا کر کھا لیا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد ہم تینوں بہن بھائیوں کی حالت بگڑ گئی، مگر اب دوا کہاں سے آتی؟ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے لیے بھی رقم نہ تھی۔ بہرحال ہمیں سرکاری ڈسپینسری لے جایا گیا، جہاں سے دوا ملنے پر میری زندگی تو لمبی ہو گئی، مگر دونوں بہن بھائی زندگی سے ناتا توڑ گئے۔ اس روز میں بہت روئی تھی اور اوپر والے سے شکوہ کیا تھا کہ تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو بھی تمہاری دنیا کا نظام چلتا رہتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس شخص نے خیرات کی تھی، اس کی گائے بیمار تھی۔ اس نے بیمار گائے کا صدقہ دے دیا کیونکہ اس کے بچنے کی امید نہ تھی۔ میں سوچنے لگی کیا اس کی خیرات قبول ہو گئی ہوگی؟ اس گائے کا گوشت کھانے سے کئی اور لوگ بھی بیمار ہوئے تھے، جن کو بہتر علاج میسر آیا، وہ تو بچ گئے، مگر میرے بہن اور بھائی اس صدقے کی بھین چڑھ گئے۔ اب تو میں اور بھی پریشان اور اداس رہنے لگی، مگر سوائے کڑنے کے اب میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب امی اور دادی جان ہی میرا واحد سہارا تھیں۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی اور میں اپنے گھر کے کام کاج کر کے دادی کے پاس آ بیٹھتی۔ دادی جان پکی نمازی تھیں اور درود پاک کا ورد کرتی رہتی تھیں۔ دادی جان نے ایک بار مجھے بتایا کہ وہ تقسیم ہندو پاک سے قبل میرٹھ میں رہتی تھیں۔ دادا جان ایک سرکاری ادارے میں درجہ چہارم کے ملازم تھے، مگر نہایت ہی ایماندار اور پرہیزگار انسان تھے۔ گھر اپنا تھا، اس لیے گزر بسر بہتر انداز میں ہو رہی تھی۔ میرے ابا جان کے علاوہ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ دادی جان خود دستکاری کا کام جانتی تھیں، گھر میں کام آ جاتا تھا جس سے آمدن میں کچھ اضافہ ہو جاتا تھا۔ گھر میں ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر تھی۔ جب ملک تقسیم ہوا تو فسادات میں دادا جان کے علاوہ ان کا بیٹا اور بیٹی بھی مارے گئے۔ دادی جان اپنے ایک بیٹے کے علاوہ سب کچھ گنوا کر اور لٹوا کر پاکستان آ گئی۔ وہ ماضی کو یاد کر کے اکثر رو دیتی تھیں اور کہتی تھی کہ انہوں نے آزادی کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ وہ اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت کرتی تھیں، مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں کمی آتی گئی، کیونکہ یہاں آ کر انہیں دکھوں سے ہی واسطہ رہا تھا۔ انہیں پاکستان آنے کے بعد ایک قصبہ نما شہر میں حکیم کا ایک مکان مل گیا، جو ان کے لیے سائبان کی طرح تھا۔ دادی جان نے اپنے اکلوتے بیٹے کی خاطر بہت محنت کی اور اسے ماں ہی نہیں باپ کا بھی پیار دیا۔ ان کا بیٹا جب جوان ہوا تو انہوں نے اپنے جیسے ہی ایک خاندان میں اس کی شادی کر دی۔ میں اسی بیٹے کی اولاد ہوں۔ میرے ابا جان زیادہ پڑھ لکھ نہ سکے، وہ کپڑا بنانے والی ایک مل میں کام کرتے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد میرا بھائی اور میری بہن اس دنیا میں آئے۔ جب میری پیدائش ہوئی تو ان دنوں ابا جان کچھ بیمار سے تھے، پھر ان کی بیماری طول پکڑ گئی، ان کو ٹی بی ہو گئی۔ جب میں 8 سال کی تھی تو وہ فوت ہو گئی۔
ابا جان اس دنیا سے کیا کہ خوشیاں اور ہنسی ہم سے روٹھ گئیں، دکھوں اور آہوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا، ہمارا گھر ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کی اماج کا بن گیا۔ تب احساس ہوا کہ یتیم ہونا ایک جرم ہے، یتیمی ایک ایسی پیاس ہے کہ اس کو 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ میں جب اپنے محرومیوں کو کوستی تو دادی جان ہی میری ڈھارس بندھاتی تھیں، وہ مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتیں، مگر میں ان کی ایسی نصیحتوں پر کان نہ دھرتی۔ میں ہر لمحہ اوپر والے سے شکوہ کناہی میں ہی رہتی تھی کہ اس نے ہمارے مقدر میں اندھیرے ہی کیوں لکھ دیے ہیں، ہماری سحر کب ہوگی، کب ہمارے لیے سکھوں کا سورج طلوع ہوگا۔ دادی جان کہتی، بیٹی صبر کرو، ایک دن آئے گا، دھکوں کی چادر ہمارے سروں سے اتر جائے گی، ہمارے دامن میں بھی خوشیاں ہوں گی، تم بھی مسکراؤ گی، بس اللہ کو یاد کرو اور اسی سے ہی مانگو، نبی پاک پر درود پڑھا کرو۔ دادی جان کے کہنے پر نماز شروع کرتی، پروردگار سے رو رو کر دعائیں مانگتی، مگر جب میری دعائیں منظور نہ ہوتی تو میں نماز پڑھنی چھوڑ دیتی۔ دادی جان خود بھی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھیں اور مجھے بھی تاکید کرتی تھی، مگر میں ایک تسبیح پڑھ کر چھوڑ دیتی تو دادی جان کی ڈانٹ سننی پڑتی۔ ایک صبح دادی جان جب سو کر اٹھیں تو وہ بہت ہی خوش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو آج رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میں اور امی بہت خوش ہوئیں اور ان سے لپٹ گئیں۔ بس اس دن میں نے اور امی نے بھی نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دی، ساتھ ہی درود پاک کا ورد بھی زبان پر رہنے لگا، اور یہ یقین ہو گیا کہ اب ہمارے حالات ضرور بدلیں گے۔ مگر کئی ماہ بیت گئے، حالات چونکہ تو ہی رہے، مگر پھر بھی ہم رب کی رحمت سے مایوس نہ تھیں۔ ہمارے گھر کے آدھے حصے پر کمرے بنے ہوئے تھے اور آدھا حصہ خالی تھا، وہاں پر پانی کا ایک کنواں تھا اور باقی جگہوں پر کچھ پھلوں اور پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کئی بار دادی جان کو کہا کہ اس خالی زمین کو فروخت کر دیں تاکہ ہماری مالی حالت بہتر ہو جائے، مگر وہ زمین کو فروخت کرنے کا نام بھی نہ لیتی تھیں۔ ایک بار گرمیوں کے موسم میں تمام قصبے میں پانی کی قلت ہو گئی کیونکہ بارش کم ہوئی تھی، اکثر لوگوں کے کنویں سوکھ گئے اور پانی کا نام و نشان نہ رہا، اس میں ہمارا کنواں بھی شامل تھا۔ مکان سے باہر کافی فاصلے پر کمیٹی کا نلکا لگا ہوا تھا، اس میں پانی دور سے آتا تھا، میں بھی وہاں سے ہی پانی بھر کر لاتی تھی۔ یوں ہی 2-3 سال گزر گئے، کنووں میں پانی نہ آیا، لوگوں نے جگہ بدل کر کنویں کھدوائے، لیکن کنویں خشک ہی نکلتے اور پانی کا نشان تک نہ ملتا۔ میں اب جوان ہو گئی تھی، دادی جان اور امی جان اب جلد از جلد میری رخصتی چاہتی تھی۔ میری شادی اور رخصتی کے لیے رقم اور جہیز کی ضرورت تھی، اس لیے دادی جان نے گھر کا آدھا حصہ جو خالی پڑا ہوا تھا اس کو فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے رشتے کی بات 1-2 جگہوں پر چل رہی تھی، مگر کہیں بات پکی نہ ہو پا رہی تھی کیونکہ لڑکے والے جہیز میں بہت کچھ ملنے کی امید نہ پا رہے تھے۔ دادی جان اور امی جان اپنے جیسے ہی غریب لوگوں میں میرا رشتہ دینے کی خواہش مند تھیں۔ پھر مکان کا آدھا حصہ تو فروخت کرنا ہی پڑتا تھا، کچھ لوگ مکان کا وہ حصہ خریدنے کے خواہش مند بھی تھے، مگر دادی جان کا کہنا تھا کہ وہ مکان کا سودا تب ہی کریں گی جب میری بات پکی ہو جائے گی۔ ایک رات خواب میں دادی جان کو یہ اشارہ ملا کہ جائیداد فروخت مت کرو، نقصان میں رہو گی۔ انہوں نے اس کا ذکر امی سے اور مجھ سے بھی کیا، مگر ہم نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی اور اس خواب کو بھول گئیں کہ یہ اشارہ کیوں ملا۔ کچھ عرصے بعد دادی جان نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس سایہ ان کے بستر کے قریب آیا اور ان کا ہاتھ تھام کر ان کو مکان کے خالی حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر سائے نے زمین کو چھوا تو اس کے چھوتے ہی پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس کے بعد سائے نے دادی جان کا ہاتھ پکڑا اور واپس بستر پر لٹا دیا۔ دادی جان نے اس کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی اس کا ذکر کیا۔ اگلی رات انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا، مگر دادی جان نے اس طرف توجہ نہ دی۔ تیسری رات وہ سایہ پھر آیا، دادی جان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اسی جگہ پر لے گیا۔ اس نے پہلے کی طرح زمین کو چھوا جس میں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا، لیکن اس دفعہ وہ ان کو بستر پر چھوڑنے کی بجائے انہیں وہیں پودوں میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ دادی جان کی ایک دم آنکھ کھل گئی، وہ تاریکی میں زمین پر پڑی تھیں۔ انہوں نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کیا تو میری اور امی کی آنکھ کھل گئی۔ ہم فوراً ان کے پاس پہنچی، ان کو بڑی مشکل سے کمرے میں لائیں۔ ان کے کچھ حواس بحال ہوئے تو انہوں نے ہمیں اس خواب کے مسلسل آنے کے بارے میں بتایا اور کہنے لگیں ہمیں اس جگہ زمین کھودنی ہوگی۔ ہم نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اگلے دن ایک مزدور بلا کر اس جگہ سے زمین کھودنے کا کہا۔ اس نے 2 فٹ ہی زمین کھودی تھی کہ وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ پانی بالکل صاف تھا اور بلبلوں کی شکل میں نکل رہا تھا۔ جب ہم نے اس پانی کا ذائقہ چکھا تو ہمیں مایوسی سی ہو گئی کیونکہ پانی کا ذائقہ کچھ عجیب اور تیز سا تھا۔ پھر بھی ہم نے اس کا استعمال شروع کر دیا اور اس کے عادی ہو گئی۔ وہ پانی دادی جان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا اور ان کی صحت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ ان کے جوڑوں کے درد میں بھی نمایاں کمی آ گئی، کمزوری بھی دور ہونے لگی۔ انہوں نے وہ پانی محلے کے ایک ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے سونگھا پھر چکھا اور یہ رائے کہ یہ معدنی پانی ہے۔ پھر اس ڈاکٹر نے وہ پانی لیبارٹری میں بھیجا تو وہاں سے بھی یہ رپورٹ آئی کہ یہ معدنی پانی ہے اور اس سے کئی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
جب اور لوگوں کو اس عجیب و غریب پانی کے متعلق معلوم ہوا تو لوگ پانی لینے کے لیے ہمارے گھر آنے لگے۔ لوگوں نے پانی کے معاذ ہمیں رقم دینا چاہی، مگر دادی جان نے منع کر دیا۔ اس پانی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن ایک بڑا سائنسدان نما ڈاکٹر ہمارے گھر آیا۔ وہ اس پانی کی خاصیت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایک بھاری رقم کے عوض، جو ہمارے تصور سے بھی زیادہ تھی، ہم سے وہ گھر خرید لیا اور اس نے وہاں ایک ٹرسٹ اور لیبارٹری قائم کر لی۔ اسی ڈاکٹر نے ہمیں شہر میں ایک خوبصورت مکان خرید کر دیا۔ بینک اکاؤنٹ میرے نام سے کھلوایا گیا جس میں ساری رقم جمع کرائی گئی۔ مہینوں میں ہماری زندگی بدل گئی۔ زندگی کی ہر آسائش میسر آ گئی۔ میری شادی بھی ہو گئی۔ برسوں بیت گئے ہیں۔ میں اب 2 بچوں کی ماں ہوں۔ دادی اور امی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں شوہر اور بچوں کے ہمراہ مدینہ منورہ میں رہتی ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ انہی کے توفیل تو مجھے زندگی کی خوشیاں ملی ہیں۔ میں اب روزانہ ہزاروں بار درود شریف پڑھتی ہوں اور مرتے دم تک پڑھتی رہوں گی۔